اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 85 ہے، جس کا نام ہے غزوہ خندق کے واقعات۔ امرو کے وعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ امرو بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک کو خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امرو کو قتل کر دیا۔ اس کے کہتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولہے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں بجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غار خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ یوں نہیں حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے اور اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا، طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں پر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورہ الاحزاب۔ جب تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے ذات کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے ذات نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔
ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے، تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس ہو۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے، ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں، اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاریاں کی ہیں وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائیں۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلد ہی آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں سب نے یہ کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کرا دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسری لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں ابھی بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی عمامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اتار دی ہیں۔
یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.